بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال تعالى في مقام آخر: من عمل سوءا يجزى به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر خصوص انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت دیر سے نظامت کے فرائض انجام دے رہے جناب مولانا ندیم اختر راہی صاحب و سامعین باتنقید، ماشاءاللہ آپ حضرات کئی گھنٹوں سے علماء کرام کے پند و نظائر محسوس فرما رہے ہیں، علماء کرام کے بیانات سن رہے ہیں اور مختلف قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ یقیناً اس جلسے کا انعقاد جو مولانا نعیم صاحب نرمانوی، جو اس مسجد کے امام و خطیب بھی ہیں اور مدرسہ حمایت الاسلام کے مدرس بھی ہیں، انہوں نے حوصلہ دکھایا، قاری فاضل صاحب کی نگرانی میں، ان کی سربراہی میں اس پروگرام کو آگے بڑھایا، آپ تمام لوگوں نے ساتھ دیا۔ ماشاءاللہ آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں اور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، علماء کرام کے بیانات سے ہم سب لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر جو کام ہونا ہے اس کے لیے تعاون بھی ہو جائے۔ یہ دو مقصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد جو اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ہے، سب سے پہلے میں اسی تعلق سے عرض کروں گا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، مصیبت جو بھی ہو وہ اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: جو آدمی گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ خلاصتاً میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ان علماء کرام کی موجودگی میں آپ اس کی جو ایکو ہے وہ تھوڑی کم کر دیں، ذرا بات سمجھ میں آ جائے۔ میں زیادہ زور سے بھی نہیں بول پاؤں گا اس لیے کہ طبیعت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی۔ انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، یہ بالکل گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان بجلی کے تار پر ہاتھ لگائے، تار ننگا ہو، انسان اس پر ہاتھ لگائے، لائٹ آئی ہوئی ہو، وہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی، جھٹکا لگے گا۔ بالکل اسی طرح جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو ضرور سزا ملتی ہے۔ آخرت کے تعلق سے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا: وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کئی سزائیں گناہ کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ وہ سزائیں کیا ہیں؟ اگر ہم لوگ غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جتنی بھی پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری رشتہ داریوں کے اندر، آپس کے تعلقات کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے اور دل آئینے کی طرح بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔
اللہ तबारक व ताला सबसे पहली सजा उसको ये देते हैं कि अपने से उसको दूर कर देते हैं, अपना उसको आमाल सालिहा की तौफीक होती है, और ना ही अल्लाह के सामने दुआ करने की उसको तौफीक होती है, ना ही मुनाजात की उसको तौफीक होती है। और अल्लाह ने जिन कामों के करने का उसको हुक्म दिया है, उससे उसका चेहरा, उसका दिल बिल्कुल फिर जाता है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक मुसलमान बंदे के लिए जो खुदा पर यकीन रखता है, जो अल्लाह के रसूल को रसूल तस्लीम करता है, उसके लिए जिल्लत की बात है, उसके लिए लानत की बात है। हदीस शरीफ के अंदर आता है, दूसरी सजा उसको दुनिया ही के अंदर अल्लाह ये अता फरमाते हैं कि गुनाह की वजह से उसके जो मातहत हैं, चाहे वो बेटे हों, चाहे बेटियां हों, चाहे उसके मातहत काम करने वाले मुलाजिमीन हों, चाहे उसके भाई बंद हों, जो भी उसके मातहत हैं वो उसके नाफरमान बन जाते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि गुनाह का असर मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। जब भी मैं कोई गुनाह करके घर पर आया, मैंने देखा कि या तो बीवी नाफरमान हो गई या औलाद नाफरमान हो गई। अल्लाह ने मुझे खुली आंखों दिखाया। आज हम लोग बड़े एतराजात करते हैं, बड़ी परेशानियां लोगों के सामने गिनवाते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि घरों के अंदर जो फसादात हैं, तिफरकेबाजियां हैं और इंतिशार का माहौल है, फितने व फसाद का माहौल है, ये सब हमारे आमाल बद का नतीजा है। मेरे भाइयों, जब इंसान गुनाह करता चला जाता है, बहुत सी परेशानियां उसके साथ जुड़ जाती हैं। रिस्क की बरकत को अल्लाह तबारक व तआला छीन लेते हैं। अब उसकी रोजी के अंदर बरकत नहीं होती। रोजी के अंदर बरकत क्या होती है और बेबरकती किसको कहते हैं? हम लोगों के ये एतराजात होते हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं कि हम लोग शिकायत लेकर के जाते हैं कारी फाजिल साहब के पास, मौलाना नईम साहब के पास, फला के पास, कि कमाते हैं बरकत नहीं होती, कमाई बहुत है लेकिन सारा का सारा खर्च हो जाता है। ये क्या है? अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की नहुसत की वजह से ऐसी बीमारियों के अंदर मुसल्लत फरमा देते हैं कि जितनी हमारी कमाई होती है, आधी कमाई हमारी डॉक्टरों के यहाँ चली जाती है। नागहानी आफतों के अंदर हम मुलविस हो जाते हैं। मेरे भाइयों, रिस्क के अंदर बरकत क्या होती है? अगर कोई आदमी नेक अमाल करेगा, गुनाहों से इज्तिनाब करेगा, तो उसके लिए सुने, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि का वाक़िया है कि एक साहब हज के लिए जा रहे थे, आखिरी मुलाकात करने के लिए हजरत के पास आए। हजरत ने एक चवन्नी उसके हवाले की कि आप हज के लिए जा रहे हैं, ये चवन्नी आप बतौर हदिये के अपने पास रख लें। जब वो साहब मुलाकात करके बाहर आए तो देखा रास्ते में एक काफिला जा रहा है जो हज के लिए जा रहा है। उन्होंने देखा कि एक आदमी खड़ा हुआ है, उससे मालूम किया कि भाई आपको कहाँ जाना है? कि मुझे भी हज के लिए जाना है, कि हमारे पास एक ऊंट खाली है, अगर आप चाहें तो उस ऊंट पर सवार हो जाएं। वहीं पर अल्लाह ने उसको सवारी दे दी। वो उस ऊंट पर सवार हो करके हज के लिए गए, मक्का मदीना पहुंच गए। उन साहब का बयान है कि रास्ते में उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा एजाज और इकराम किया, मेरी मेहमान नवाजी की, और हज के दरमियान भी उन्होंने उसकी खूब मेहमान नवाजी की, अपने साथ उसको हज कराया। जब वापस आने लगे तो एक काफिला और आ रहा था। उन्होंने कहा कि भाई आपको कहाँ जाना है? कि मुझे तो इंडिया फला जगह जाना है, कि हमारे साथ एक हाजी साहब आए थे, उनका इंतकाल हो गया, उनका ऊंट खाली है, लिहाजा आप उस ऊंट पर सवार हो जाएं। उन्होंने कबूल कर लिया। और इत्तिफाक की बात ये देखें कि वो काफिला वहीं से गुजर रहा था जहां से उस हाजी का गांव होता था। उस गांव में काफिले वालों ने उस साहब को उतार दिया, उस हाजी को उतार दिया। वो सीधे हजरत हसन बसरी के पास गए और जाकर के अर्ज किया कि हजरत आपने मेरे लिए कौन सी दुआ की थी कि अल्लाह ने मेरा पूरा हज करा दिया और मेरी एक चवन्नी भी खर्च नहीं हुई? हजरत ने फौरन फरमाया, लाओ मेरी वो चवन्नी मुझे वापस करो। फौरन वापस की और फरमाया, देखो बरकत इसी को कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला काम भी करा दे और इंसान का रुपया पैसा भी खर्च ना हो। इसको बरकत कहा जाता है।
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے کام اس انداز سے پورے فرما دیتے ہیں. اس کے برخلاف جو لوگ گناہوں کے اندر ملوث رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا فرما دیتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے، کوئی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، کوئی بڑا کام، بڑی ڈیل کرنے جا رہا ہے، اس ڈیل کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچیوں کے رشتے کے لیے کہیں جا رہا ہے، بچیاں بہت خوبصورت ہیں، پسند آ گئی ہیں، لیکن لڑکے والے مہلت مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچی بھی اچھی ہے، گھر والے بھی اچھے ہیں، لیکن ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہاں پر رشتہ کیا جائے. چنانچہ جوان بچیاں بہت سے گھروں کے اندر انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں. میرے بھائیوں، اس اجلاس کا مقصد چونکہ اصلاح معاشرہ بھی ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بندہ گناہ کرے گا تو بے شمار نقصانات ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بخشوانے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا. اگر کوئی آدمی سچے دل سے اللہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے کہ یا الہ العالمین، آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. اللہ کے سامنے ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، استغفار کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مردوں کے لیے دعائیں کریں گے اور دوسرے لوگوں کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس تعلق سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مثلا ایک صاحب تھے، وہ ایک قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد واپس آ گئے اور وہاں جتنے مردے دفن تھے ان سب کو اس کا ثواب پہنچایا، تمام مؤمنین مؤمنات کو اس کا ثواب پہنچایا. رات کو گھر آ کر سو گئے. خواب دکھتا ہے، خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مردے ہیں. ایک آدمی قبرستان کے اندر ایک گٹھری لے کر کے آتا ہے. جیسے ہی اس گٹھری کو کھولا جاتا ہے فوراً سارے کے سارے مردے چاروں طرف سے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اپنا اپنا ثواب حاصل کرنے لگتے ہیں. اسی درمیان ایک صاحب الگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ میں نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی آپ الگ کیوں بیٹھے ہیں، آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے. اس وہ جواب دیتا ہے کہ دراصل میرا ایک نوجوان بچہ حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار کے اندر دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے. جب کوئی گراہک آتا ہے تو یہ اس کو سودا دے دیتا ہے، سامان دے دیتا ہے. جب کوئی گراہک نہیں رہتا تو یہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور مجھے ثواب پہنچاتا رہتا ہے. چنانچہ مجھے زائد ثواب کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، اس لیے میں بالکل آرام سے بیٹھا ہوں. جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں گے میرے حصے کا ثواب مجھے مل جائے گا، میں آرام سے لے لوں گا. کچھ دنوں کے بعد پھر ان صاحب کا بزرگ کا گزر اسی قبرستان سے ہوا. انہوں نے حسب سابق قرآن کی تلاوت کی، ثواب پہنچا دیا. رات کو پھر سے خواب نظر آیا کہ ایک گٹھری لانے والا گٹھری لے کر کے آیا اور سب مردوں نے چاروں طرف سے اس کو گھیر لیا، اپنا ثواب اس سے حاصل کر لیا. اور وہ صاحب جو پہلی مرتبہ الگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی دوڑ کر کے آئے دوسرے لوگوں کی طرح اور انہوں نے بھی اپنا ثواب حاصل کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی پہلی مرتبہ تو آپ اس طریقے سے دوڑ کر نہیں آئے تھے، اس مرتبہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دراصل میرا وہ بیٹا جو حافظ قرآن تھا، جو دکان پر بیٹھا رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب مجھے الگ سے ثواب پہنچانے والا کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں ہے، اس لیے میں بھی ثواب حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر کے آیا ہوں. وہ بزرگ جو خواب دیکھ رہے صبح کو اٹھے، جس بازار کا پتہ انہوں نے بتایا تھا وہاں گئے
پہلی مرتبہ بھی گئے تھے، پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ وہ واقعی نوجوان حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچا رہا ہے اپنے والد صاحب کو. لیکن اس مرتبہ جب وہ وہاں گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دکان پر وہ حافظ قرآن موجود نہیں ہے. انہوں نے معلوم کیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. جواب دیا گیا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے اور دوسروں کو ثواب پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی آدمی مصیبتوں کے اوپر صبر کرتا ہے، مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی مصیبت مثال کے طور پر آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، چپل باہر نکالی، جوتے باہر نکالے، نماز پڑھ کر جب واپس آئے دیکھا وہاں جوتے نہیں ہیں، تو ایک دم آپ کو ایک دھچکا لگے گا، پریشانی ہوگی، صدمہ ہوگا. ایک ہی لمحے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب باتھ روم کی جانب سے آ رہے ہیں، آپ ہی کے چپل یا جوتے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کو بڑا آرام اور راحت ملے گی، چلو کسی طریقے سے جوتے چپل مل گئے. لیکن جس لمحے آپ کو پریشانی ہوئی تھی، اللہ ایک ایک چیز کے بڑے قدردان ہیں. اس لمحے میں جو تکلیف آپ کو پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذرا سی تکلیف کے بدلے میں آپ کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور اللہ آپ کو ثواب بھی عنایت فرماتے ہیں. آپ کی عادت ہے موبائل دائیں جانب میں ڈالنے کی، اتفاق سے بے خیالی میں بائیں جانب موبائل ڈال لیا. آپ نے اس جیب میں جب ہاتھ ڈالا تو موبائل ندارت، ایک لمحے کے لیے آپ کو تکلیف ہوئی، پھر آپ نے بائیں جانب موبائل جیب کے اندر دیکھا تو موبائل یہاں پر موجود، آپ کو راحت ہوئی. پہلے لمحے کے اندر جب آپ نے موبائل گم کر دیا تھا، آپ کو موبائل نہیں ملا تھا، اس کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہوئی تھی، اس ذرا سی تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ بخش دیتے ہیں اور ثواب عنایت فرماتے ہیں. ہمیں بخار ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بڑا ثواب عنایت فرماتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حرم شریف میں کعبے کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا اللہ، میں تیری اس حالت پر بھی راضی ہوں اور اس حالت پر بھی راضی ہوں. ان بزرگ کے سمجھ میں بات نہیں آئی. معلوم کیا، بہن تم یہ کیا بات کر رہی ہو، مجھے سمجھاؤ. اس بہن نے جو بات سمجھائی وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے اور ہمیں اپنے گھروں کو یہ بات بتانی چاہیے. میرے بھائیوں، اس عورت نے جو جواب دیا وہ یہ دیا کہ دراصل میرے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا اور میرے یہاں اوپر تلی کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے. ایک دن بڑا حادثہ ہوا، میں کھانا بنا رہی تھی تو سب سے چھوٹا بچہ تھا جو چلنا بھی نہیں جانتا تھا، بولنا بھی نہیں جانتا تھا، وہ میرے ارد گرد تنور کے آس پاس کھیل رہا تھا. میرے جو اس سے بڑے بچے تھے 2، وہ چلنا جانتے تھے لیکن اتنا شعور نہیں تھا. وہ کمرے کے اندر گئے، وہاں جا کر کے ان کو چھری مل گئی. وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ یہ چھری یہ کیا چیز ہے. دوسرے نے بتایا کہ چھری ہے، یہ کاٹنے کا کام کرتی ہے. اس نے کہا کہ کیسے کاٹتی ہے؟ کہ اچھا تم لیٹ جاؤ، میں کاٹ کے دکھاتا ہوں. ایک بچہ لیٹ گیا، دوسرے بھائی نے اس کے گلے کے اوپر چھری چلا دی. اس کو جانتا نہیں کہ گلے پر چھری چلانے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جیسے ہی اس نے گلے پر چھری چلائی، گلے کی رگ کٹ گئی، سارا کا سارا خون نکل گیا. اب بچہ تڑپ رہا ہے، پریشان ہے. ادھر ماں نے جب آواز سنی تڑپنے کی تو ماں کی ممتا جاگ گئی اور یہ ماں اندر آئی تو دیکھا کہ بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے. اس نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور لے کر کے باہر چارپائی پر آ گئی، چارپائی پر اس کو لٹا دیا. جب تک اس کو لٹایا اس وقت تک اس کا انتقال ہو چکا تھا. جس بچے نے چھری چلائی تھی اب ماں اس کو تلاش کرنے لگی. یہ بچہ بہت زیادہ ڈر گیا، پریشان ہو گیا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ماں کو میں مل گیا تو مجھے جان سے مار دے گی، میری پٹائی کرے گی، لہذا یہ چھپ گیا. اب ماں دوسرے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے. ان کے گھر کے اندر لکڑیاں پڑی ہوئی تھی. جب سب جگہوں پر تلاش کر چکی تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان لکڑیوں کے بیچ میں گھس گیا ہو. اس نے لکڑیوں کو ہٹایا تو دیکھتی کیا ہے کہ وہاں ایک سانپ آ گیا تھا اور اس سانپ نے
मासूम से लखते जिगर को डस लिया और उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया। इस माँ का जिगर देखिए कि पहले बच्चे को चारपाई पर लिटा चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है, अब दूसरा बच्चा है जिसको सांप ने डस लिया, इस माँ ने उसको भी गोद में उठाया और चारपाई पर दूसरे बच्चे के बराबर में लिटा दिया। अब दिल में ख्याल पैदा हुआ कि दो बच्चों को तो खो चुकी हूं, अब तीसरे बच्चे को देख लेती हूं, वो तो बड़ा मासूम है, चलना फिरना भी नहीं जानता। अब तन्नूर के पास आती है, आकर देखती है अल्लाह को यही मंजूर था, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। उसने देखा और जो देखा वो बड़ा अजीब मंजर था। उसका वो मासूम सा बच्चा तन्नूर के अंदर है और तन्नूर उसको जलाकर कोयला बना चुका है। उसने उस बच्चे को भी तनूर से बाहर निकाला, आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन सब्र का दामन थामे हुए है। उसने उस बच्चे को भी गोद में उठाया और अपने दोनों बच्चों के बराबर में उस मासूम से लखते जिगर को भी लिटा दिया। लेकिन कहा फ़अमरी सब्रुन जमील, ए अल्लाह मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं। या अल्लाह अगर तू इसी पर राजी है तो मैं भी इसी पर राजी हूँ। बुजुर्ग को उस औरत ने जवाब दिया कि दरअसल मैं उस हालत पर भी राजी थी जब तीनों बच्चे एक ही लम्हे के अंदर अल्लाह को प्यारे हो गए, और मैं इस हालत में भी राजी हूँ कि जबकि अल्लाह ने मुझे काबे का तवाफ करने के लिए भेज दिया। तो मुसीबतों पर अगर कोई आदमी सब्र करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ फरमाएंगे और उसके सवाब के अंदर भी इजाफा फरमाएंगे। ऐसी ही औरतों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत के अंदर जाऊंगा, एक औरत होगी जो मेरे बराबर में चल रही होगी, जन्नत की तरफ बढ़ रही होगी, मुझे महसूस होने लगेगा कि शायद ये औरत मुझसे भी पहले जन्नत के अंदर चली जाएगी, लेकिन मुझसे बाद में जाएगी। मुझे बताया जाएगा कि ये औरत वो है जिसके खाविंद का इंतकाल हो चुका था, ये औरत बेवा हो चुकी थी और इसके 12 बच्चे थे। 12 बच्चों को इस औरत ने अपने हाथों से नहलाया और अपने हाथों से कफनाया, लेकिन इस औरत ने सब्र किया। तो मेरे भाइयों, मुसीबत जो भी होती है वो अल्लाह की जानिब से होती है। हमें सब्र जमील करना चाहिए, हमें अल्लाह की एक एक बात पर, एक एक मुसीबत पर राजी रहना चाहिए। इसी में हमारे भलाई है। अल्लाह हमारे गुनाहों को भी बख्शेंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे सवाब के अंदर भी इजाफा फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अब मैं अपनी बातों के आखिर की तरफ आ रहा हूं। आप से गुजारिश है, चूंकि इस्लाह मुआशरा की जरूरत है। आज जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, सब हमारे आमाल बद का नतीजा है। और ऐसा ही नहीं बल्कि कुरान और हदीस का मुताला करके देखें तो निचोड़ यही है। आज हम इस मजमे के अंदर ये गौर करें कि हमारा दिल मुनव्वर है या हमारा दिल सियाह है। और मैं आपको चंद अलामतें बताऊंगा दिल के सियाह होने की। हर एक आदमी मुहासबा करे, मैं खुद भी अपना मुहासबा करूंगा। दिल के सियाह होने की 3 अलामतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने बयान फरमाई। एक तो ये है कि जब इंसान का दिल सियाह होता है जब इंसान का दिल सियाह होता है, काला हो जाता है, तो गुनाहों की झिझक उसके दिल से खत्म हो जाती है। जब भी वो कोई छोटा गुनाह करे, बड़ा गुनाह करे, उसको कोई झिझक नहीं होती, कोई परेशानी उसको नहीं होती। मसलन किसी गैर महरम से बात करनी है तो बिला झिझक, चाहे वो मर्द हो या औरत, करेगा। इसी तरह उसको नमाज छोड़नी है तो बिला झिझक करेगा। यानी जितने भी गुनाह हैं कोई झिझक उसको नहीं होती। हम गौर कर लें कि हमें झिझक होती है या नहीं होती। दूसरी बात यह है कि नेकी करना बोझ महसूस होने लगता है। कोई भी नेकी का काम अगर वो करेगा तो उसको बोझ महसूस होगा। यहां तक कि नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो उसको बोझ महसूस होगा। उसको ऐसा लगेगा जैसा कि मैं शायद कैद खाने के अंदर आ गया। बाज़ लोगों को आपने देखा होगा मस्जिद में किसी के